سن لائٹ ہے نا, اس میں بھوک لگتی ہے انسان کو ٹائٹ, سمجھتے ہو؟ سن لائٹ, بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں, کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو, آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے, پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے, ہر چیز سے, ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے, کھا لینا. یہ نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز, وہ ہے ظہیرہ, دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے. یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد, جس کو تاشی کہا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو کھانے پینے کی روٹین ہے, ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے, کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے, کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں, صحیح ہے نا. 11 بجے کھائیں, جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے, جو سنت سے جو چیز ثابت ہے, وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے, جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پہ پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. تو چلو کر رہے, وہ آپ کر لیں ناشتہ, لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے, آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے, رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے وہ. ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے, فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش. آپ
ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے, اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم, کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے, یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, خدا یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے. دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو جوتے مارو. سست آدمی نہ اللہ کو پسند نہ لوگوں کو پسند. شوہر سست ہو بیوی کو پسند ہوگا کیا؟ مننے کے ابا اڑ جاؤ, یہ لا دو وہ لا دو. بیوی سست ہو شوہر کو پسند ہوتی ہے؟ بولو نا. قوم سست ہو ترقی کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان, ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم خود کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ کیا پاکستانی قوم کا شمار چست لوگوں میں ہوتا ہے یا سست لوگوں میں ہوتا ہے؟ سست میں ہوتا ہے. چست میں ہوتا نا تو ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی, فلائٹیں کبھی لیٹ. بولو PIA لیٹ ہوگی لیکن جب اوپر جائے گی نا اسپیڈ فل ہوگی اس کی. اچھا PIA میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑاتے ہیں, جو ٹائم ہوگا نا اس سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. ہوا میں فل کیا ہوتی ہے, پائلٹ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے. PIA کی فلائٹ پہ آپ جب اڑیں گے نا تو جو ڈیوریشن ہوگا نا اکثر وہ اس سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اس میں راز ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے پازیٹیو ہی, لیکن بڑی خاندانی ہے. اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو دنیا میں دیکھو جب بھی ہم کوئی ایوارڈ دیتے ہیں اکثر 1st, 2nd اور 3rd پوزیشن والوں کو ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. 4th اور 5th کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. تو دنیا میں چست قوموں میں نمبر 1 کون, دوسری نمبر پہ کون, اور تیسرے نمبر پہ کون؟ ایسی ایک کیلکولیشن ہے, ایک ریسرچ ہے کہ سب سے چست سمجھتے ہیں نا ایکٹیو, سب سے ایکٹیو قوم کون سی ہے. تو اسی کو الٹا کر لے نا اگر, تو دنیا میں نمبر 1 سست قوم بھی مسلم کنٹری کا نام آتا ہے. دنیا میں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جو دوسرے نمبر پہ سب سے سست ہے اس میں بھی کس کا نام آتا ہے؟ مسلم کنٹری کا. دنیا میں تیسرے نمبر پر جو سست ترین قوم ہے, آپ اللہ کی قدرت کہیے یا اللہ نظر بد سے بچائے, تینوں پوزیشنیں کس نے لی ہیں؟ ہم لوگوں نے لی ہیں. سوڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلم کنٹری ہے, سستی میں نمبر 1. اتنا سستی میں نمبر 1 ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جو سرکاری لوگ ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے نچلا طبقہ عوام میں سیٹ ہو, لیکن جو سرکاری لوگ ہیں, ظاہر ہے حکومت تو سرکاری لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو سوڈان کے بارے میں مشہور ہے
کے کسی سوڈانی سے پوچھا جائے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے آرام کرتے ہیں. سوڈان کے سرکاری دفتروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سرکاری ملازم صبح دفتر میں جاتے ہی کیا کرتے ہیں, آرام. اب ہو سکتا ہے کوئی سوڈان والا مجھ پہ اعتراض کرے, بھائی 1 سال پہلے کی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے اب آپ دنیا کے ایکٹیو ترین ملکوں میں آ گئے ہوں. 1-1.5 سال پہلے کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں, میں اب آپ پر الزام نہیں لگا رہا. ہو سکتا ہے کوئی آئے ہو وہاں پہ بزرگ, انہوں نے پوری نظام یوں کر کے پلٹ دیا ہو. سست ترین لوگوں میں نمبر 1, یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم نمبر 1 میں الحمدللہ نہیں ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ہم لوگوں کو. دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے مصر. یہ بھی اسلامی کنٹری ہے یا نہیں ہے؟ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. دوسرا یا تیسرا نمبر ہے. ہو سکتا ہے محمد بن سلمان نے آ کے کہتے ہیں کہ کچھ ایکٹیو کیا ہے قوم کو, واللہ عالم, لیکن 2-3 سال پہلے کے مطابق دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ سعودی عرب اور مصر. اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں مصر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں جی سعودی عرب. یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ تو اسلام کا مرکز ہے. مصر تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کا مسکن ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ہم غریبوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم تیسرے یا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. یہ اعزاز کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں. یہاں سرکاری ملازموں میں بھی چند ایک کو چھوڑ کر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ بھی سرکاری ملازمین میں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایکٹیو ہیں. لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور پبلک میں بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ 8 بجے شادی میں کھانا لکھا ہوا ہو, کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو 8 بجے پہنچ جائے؟ بھائی شادی دفتر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 8 بجے ڈنر کھانا کھل جائے گا. دولہا بھی نہیں پہنچا ہوتا, اس کو پتا ہے یہ جھوٹ ہے. کسی کا باپ بھی 8 بجے نہیں پہنچ. یہ لکھنے کے ہیں, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں. 8 کا مطلب ہے 11 ساڑھے 11 بجے. دلہن نہیں پہنچتی, دولہا نہیں پہنچتا, باقی کون پہنچے گا؟ میں جاپان میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا, وہیں کے مقامی لوگوں سے جو وہیں پیدا ہوئے ہیں. رپورٹ میں جو طلب کرتا ہوں نا, ان لوگوں سے نہیں پوچھتا تو میری طرح وزٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک رپورٹیں ہوتی ہیں اخباروں کی, کتابوں کی, ایک رپورٹ ہوتی ہے مشاہدے کی. مشاہدے کی رپورٹ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے بنسبت کتاب کی رپورٹ کے. ایک جاپانیوں کا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایک ہے وہاں جا کے وہاں کے مقامی لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھنا, ایک سے نہیں 20 سے پوچھنا. تو کون سی رپورٹ اوتھینٹک ہوگی؟ جو مشاہدہ. لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں اگر آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ میں 8 بجے پہنچوں گا اور آپ 8 بجے نہیں پہنچے تو یوں سمجھو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ان کے دائرہ اسلام سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ نے 8 بجے کا کہا اور آپ 8 بجے پہنچ گئے تو مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرا دیں گے. اتنا بے وقوف, 8 کا کہا اور 8 ہی کو پہنچ. ڈیٹیں ٹائم پہ نہیں لگ رہی. نہیں آئی بات؟ جو ڈیٹ ہے نا, جو ڈیٹ مارنی ہوتی ہے اس میں لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے بندہ. میں یہاں نکاح پڑھاتا ہوں, لڑکوں نے ڈیٹیں ماری, عشق معاشقے ہوئے, کئی سال استخارے چلے, خودکشی کی دھمکیاں دی, اس کے بعد طے ہو گیا, ابا بھی مان گئے, اماں بھی مان گئی, مجبوری میں چل بھائی دے دیتے ہیں یار, پورا خاندان بیزار آ گیا, چلو ان دونوں کی شادی کرا دو. شادی طے ہو گئی, نکاح مفتی طارق مسعود سے پڑھوائیں گے. مفتی طارق مسعود نے ٹائم دے دیا جی 6 بجے, 5:45 بجے ہمارے عصر کی نماز ہے, آپ پہنچ جائیں. کمبخت وہاں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا. ابے تجھے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تجھے تیری معشوقہ مل رہی ہے, اس میں بھی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکاح میں لیٹ پہنچ رہا ہے, تو کون سا کام تو ٹائم پہ کرے گا پھر؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس میں بھی تو نکاح میں آدھا 1 گھنٹہ, بعض دفعہ عصر کے بعد نکاح ہوتا ہے, مغرب تک نہیں پہنچا ہوتا دولہا. ایکچولی میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا, ایکچولی یہ ہو گیا تھا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ٹریفک تو ہے, پھنس بھی سکتے ہو, تو ایسے ٹائم پہ نکلو نا کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریفک بھی ہو تو بھی میں پہنچ جاؤں. تو میں اس دولہا سے کہتا ہوں جو اپنی شادی میں بھی لیٹ پہنچ رہا ہے, وہ دنیا میں کوئی کام ٹائم پہ نہیں کر سکتا.
ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی کام ٹائم پہ کرے. یہ تو سستی ہماری قوم کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بہت, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے. صحابہ اگر سست ہوتے, ہمارے اسلاف اگر سست ہوتے, دنیا فتح کرتے, وہ قسطنطینیہ فتح کر لیتے, وہ ہے بھائی, یورپ تک ان کی فوجیں داخل ہو جاتی. تو بھائی اسلام برا نہیں ہے. اسلام کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ تصور نامکمل تصور پیش کیا جا رہا ہے, مکمل تصور پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے سفر میں لوگ ملتے ہیں, فلاں داڑھی والے نے چونا لگا دیا, فلاں تہجد گزار ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, ٹائم پہ دے نہیں رہا وغیرہ. میں کہتا ہوں یا تو اس فراڈی آدمی نے داڑھی رکھی ہے, فراڈی آدمی بھی داڑھی رکھ سکتا ہے, یا یہ کہ اس نے جو بیانات سنے اس میں صرف نماز روزہ سنا ہے, مالی معاملات نہیں سنے. دو لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو. ایک سست, مجھے سست زہر لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں. عین ممکن ہے میں بھی سست ہوں, لیکن انسان کو اپنی برائی بری نہیں لگتی, ہمیشہ دوسرے کی برائی بری لگتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, آپ سمجھے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے آپ کتنے ایکٹیو ہوں گے. دیکھو اپنی گندگی سے نفرت ہوتی ہے انسان کو نہ, دوسرے کی گندگی سے نفرت ہوتی ہے, لیکن نفرت ہونا اس کی علامت ہے اس کو گندگی بری تو لگتی ہے نا, اپنی اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ اپنی ہے, ورنہ گندگی سے, بہت سے لوگوں تو گندگی سے نفرت ہی نہیں ہے, گٹر میں یوں کر کے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکل آئیں گے, ان کو نفرت ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہو سکتا ہے میں بھی سست ہوں, لیکن سستی سے نفرت ہونا بہرحال میری ایک پازیٹو چیز ہے یا نہیں ہے. جب نفرت ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش, دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو, باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے. تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں, میں سست نہیں ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں.